إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے عزیز ساتھیو، گزشتہ کئی ہفتوں سے حج کے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، اور حج کا مکمل طریقہ گزشتہ آپ کے سامنے بھی بیان کیا گیا تھا. آج کی مجلس میں جنایات احرام کی جنایت کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہے. جنایت کہتے ہیں، جنایت واحد ہے، جنایات بہت ساری ہو جائے تو اس کو جنایات کہتے ہیں. احرام کی حالت میں اگر کوئی گناہ کیا، یعنی جس کو شریعت نے کرنے سے منع فرمایا، اگر احرام کی حالت میں ان منع کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کر لیا، اس کو جنایت کہتے ہیں. اگر آپ شریعت کو دیکھیں، ہمارے دین مذہب کا مطالعہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں مسلمانوں پر عائد فرمائی ہیں، ہر ایک عبادتوں کے کچھ اصول ہے، کچھ ضوابط ہے، کچھ فرائض ہے، اس کے کچھ واجبات ہیں، کچھ ضروریات ہیں، کچھ سنتیں ہیں. اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ کو عبادت ادا کرنی ہوگی. اگر آپ کوئی عبادت تو ادا کر رہے ہو، لیکن شریعت کے ان اصول کی آپ رعایت نہیں کر رہے، ان فرائضوں کی آپ پابندی نہیں کر رہے، اپنی طرف سے کر رہے ہیں، چاہے وہ عبادت ہوگی لیکن آپ نے ان اصول کا لحاظ نہیں رکھا، تو یہ آپ کی عبادتیں اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی. کوئی بھی عبادت ہو، مثلا نمازی کو لے لیجئے کہ نماز ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے، اس کے بہت سے احکامات ہیں کہ بھئی اگر آپ بغیر وضو کے آپ کو وضو کرنا پڑے گا تو ہی آپ کی نماز ہوگی. ایک انسان بغیر وضو کے پوری رات نماز پڑھتا رہے، حرم شریف میں ہی کیوں نہ ہو، پوری رات وہ نمازوں میں گزار دیں، لیکن اس کی نماز قابل قبول نہیں، کیونکہ جس اصول کے تحت وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ اصول کے خلاف ہے. شریعت کے اصول کے نماز پڑھنا ہے تو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے. اگر کسی کو پتہ ہے اس کے باوجود بغیر قبلے کی سمت کے علاوہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں. ایسے حج یہ بھی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت ہے، اس کی بھی بہت سے شرائط ہے، بہت سے اصول ہے. اگر انسان نے احرام باندھ لیا، اپنے لباس کو اتار دیا، تو اگر اس نے احرام باندھ لیا، احرام کی نیت کر لی، تو اب کچھ اصول اس کے ذمے آ جاتے ہیں، جس کو ممنوعات کے اس کو کچھ چیزوں سے بچنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اب احرام میں یہ آ گیا، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، اپنے بدن پر کپڑے پر خوشبو کو نہیں لگا سکتا. اسی طریقے سے سلا ہوا کپڑا یہ نہیں پہن سکتا، اگر سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو دم آئے گا. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، بال نہیں کاٹ سکتا ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتا ہے. اسی طریقے سے بیوی کے ساتھ جمانی ہم بستری نہیں ہو سکتی. اور حج کی جو واجبات ہیں، ان واجبات میں سے کسی کو بھی اس نے چھوڑ دیا تب بھی دم آ جائے گا. اور حرم کے کسی جانور کو وہ شکار نہیں کر سکتا. یہ چیزیں ہیں، یہ 8 ممنوعات ہیں کہ حالت احرام میں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اگر کسی نے ان 8 میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا، کسی کو کر لیا بغیر عذر کے اور مکمل طور پر کیا، تو دم آئے گا. دم کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ حج کی مسائل کی کتاب کوئی پڑھو گے یا حج کے مسائل کی مجلس میں بیٹھو گے تو دم کا لفظ ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا. تو حج کے بیان میں دم آیا، دم آ گیا کا مسئلہ مطلب یہ ہے
کہ اگر ممنوعات احرام میں سے کسی کام کو اس نے بغیر عذر کے مکمل طور پہ کر لیا تو دم آئے گا۔ دم کا مطلب یہ کہ اس کو ایک جانور کو ذبح کرنا پڑے گا، یا تو بکرا ذبح کرے یا دمبا ذبح کرے، اس کو دم کہتے ہیں۔ اور ایک ہے بدنا کہتے ہیں کہ بڑا جانور اونٹ ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو دم کہتے ہیں بکرا ہے، دمبا ہے۔ اگر کسی نے بغیر عذر کے کسی کام کو کر لیا، مثال کے طور پر کسی نے بغیر عذر کے کپڑے پہن لیے اور وہ 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ اس نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے تو بغیر عذر کے، تو یہ مکمل اس نے ادا کیا تو اس پر دم آ جائے گا۔ ہاں 12 گھنٹے سے کم اگر اس نے پہنا ہے تو صدقہ آئے گا۔ ایسی بدن کے عضو میں سے کسی عضو کو مکمل طور پر اس نے خوشبو لگا لی تو اس صورت میں بھی دم آئے گا۔ کہ اکثر و بیشتر آج لوگ یہ مسئلہ پوچھتے بھی یا بہت سو کو ذہنوں میں بھی نہیں ہوتا کہ حجر اسود پر بے شمار خوشبو لگاتے ہیں وہ لوگ، بیت اللہ کی دیوار پر وہ لوگ خوشبو لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بیت اللہ کے غلاف پر وہ خوشبو لگاتے ہیں، اور بڑی قیمتی خوشبو ہوتی ہے، بڑی اعلیٰ قسم کے عطر وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر کتابوں میں لکھا ہے اگر احرام کی حالت میں عمرہ کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے تو وہ حجر اسود کو بوسہ نہ دے بلکہ دور ہی سے وہ استلام کرے، کیونکہ وہاں پر عطر لگا ہوا ہوتا ہے، خوشبو لگی ہوتی۔ اگر یہ احرام کی حالت میں ہے، عمرے کا احرام ہے یا حج کا احرام ہے، اگر اس نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا اور اس کے ہاتھ پر اس کے منہ پر خوشبو لگ گئی تو اس صورت میں اس پر دم آ جائے گا۔ یہاں کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے حاجیوں کو چاہیے کہ حج کے دوروں میں یا احرام کی حالت میں اگر بوسہ دینے کا موقع بھی ہے تو آدمی موقع نہ بوسہ نہ دے، دور سے استلام کرے۔ وجہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ خوشبو وہاں پر لگاتے ہیں، ہم اگر حجر اسود کو چومنے جائیں گے تو ہمارے ہاتھ اور منہ پر خوشبو لگ جائے گی۔ اسی طریقے سے جو خالص خوشبو ہے، زعفران ہے، عطر ہے، گلاب ہے، اس کو نہ کھا سکتے ہیں نہ اس کو بدن پر کپڑے پر لگا سکتے ہیں۔ اگر کھانا پکانے میں کوئی چیز خوشبودار ملائی گئی اور اس کو پکا لیا گیا تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی کھانے میں یا پینے میں کوئی خوشبودار چیز کو ملایا اور وہ پکایا نہیں گئی یا وہ آگ پر اس کو گرم نہیں کیا گیا، ایسی ہی کسی چیز میں وہ خوشبو کو ملا دیا گیا پھر کھایا، تب بھی صورت میں دم آ جائے گا۔ اس لیے حاجیوں کو چاہیے کہ محرم کو چاہیے کہ آدمی احرام کی حالت میں وہ جنایات احرام کن عمل کے کرنے سے دم واجب ہوتا ہے، کہ اگر کسی نے بغیر عذر کے کسی کام کو کیا لیکن مکمل نہیں کیا، ناقص اور ادھورا کیا، تو پھر اس کے ذمے دم آئے گا یا تو صدقہ آئے گا۔ یا اسی طریقے سے کسی نے بغیر عذر کی بنا پر، عذر کی وجہ سے، اور شرعی عذر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی من جانب اللہ ہے اور اس نے اس عضو کو مکمل طور پر عذر کو بغیر عذر کے ہے لیکن مکمل طور پر کیا ہے، تب اس کو اختیار ہے چاہے تو دم دے، چاہے صدقہ دے، چاہے روزہ رکھے۔ مثال کے طور پر سردی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اس کو برداشت ہی نہیں ہو پایا، بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے، برداشت ہی نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس نے اپنے چہرے پر چہرہ ڈھانک نہیں سکتے، سر ڈھانک نہیں سکتے۔ عورتوں مردوں کے لیے عورت تو سر ڈھانکے گی لیکن مرد نہ سر ڈھانکے گا نہ چہرہ ڈھانکے گا۔ 8 چیزیں جو ممنوعات میں سے اس میں کی یہ بھی ہے کہ نہ چہرہ ڈھانکنا ہے نہ سر ڈھانکنا ہے۔ ہاں عورتوں کے لیے چہرہ ڈھانکنا بھی منع ہے کہ عورتیں سر تو ڈھانکے گی لیکن چہرہ نہیں ڈھانکے گی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ بغیر پردے کے گھومتے رہے، نہیں، بلکہ پردہ تو کرنا ہے کہ بھائی اس طریقے سے وہ چلے کہ عورتوں کا قافلہ الگ ہو، عورتوں کی جماعت الگ ہو، مرد عورت دونوں کے اختلاط نہ ہو، اس طرح کی کوشش سے کرے۔ یا اس طریقے کے آج تو ایسی کیپ وغیرہ نکل آئی جس میں کیپ وغیرہ لگی ہوتی ہے اور آگے سے پردہ ہوتا ہے، تو اس کو عورتوں کو چاہیے کہ وہ کیپ وغیرہ استعمال کریں۔ بہت سے عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی احرام کی حالت میں پردہ نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ چہرے پر کپڑا لگنا الگ مسئلہ ہے، لیکن پردہ کا مسئلہ الگ ہے
کہ بھئی عورتیں الگ الگ ہو، مرد عورت ایک ساتھ کے اختلاط نہ ہو، لیکن آج تو ہر ایک جگہ دونوں کے اختلاط ہو رہا ہے، تو حتی الامکان اپنے آپ کو بے پردگی سے بچانا چاہیے، ورنہ انسان اتنا بڑا عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے، حج کی عبادت ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی وہ بغیر پردے کے گھوم رہے، بلکہ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے کہ یہاں پردے میں رہتے ہیں لیکن وہاں جاتے تو بغیر پردے کے ہو جاتے ہیں، کہ یہاں تو اللہ کا گھر ہے، پردہ کرنے کی کیا ضرورت، یا یہ تو یہ کہ یہاں کوئی اپنا تھوڑی ہے، کہ وہاں تو اپنے لوگ بھی ہیں، پردہ نہیں کریں گے تو محلے میں لوگ کہیں گے بغیر پردے کی گھومتی ہے، تو وہاں تو کوئی جاننے پہچاننے والا کبھی کوئی مل گیا تو وہ اور نقاب کو دور کر دیتے ہیں۔ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ حرم میں جس طریقے سے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، یعنی صرف نماز کا یہ مسئلہ نہیں کہ ایک نماز کے 1,00,000 کے برابر ثواب ہے، بلکہ ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حرم میں آدمی وہاں جانے کے بعد ہر طرح کی عبادتوں کو کرنے والا بنے، کہ ہم جہاں طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، وہاں پر ہم صدقہ خیرات بھی کریں، کہ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بھی بنیں، وہاں ہم اور نوافل عبادت بھی ادا کرنے والے بنیں، تاکہ ہمارا ہر عمل 1,00,000 کے برابر لکھا جائے گا۔ تو جہاں ہر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر لے، وہیں پر ایک گناہ کی سزا بھی اتنی سخت علماء کرام نے بیان فرمائی۔ اب وہاں ایسی مقدس جگہ پر جا کر بھی بے پردگی کا مظاہرہ اور اللہ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، تو آدمی پردے کا اہتمام کرے گا مرد کے لیے، کہ وہ چہرہ نہیں ڈھانکے گا، نہ سر ڈھانکے گا۔ کسی نے سوتے وقت بھی چادر اس کے چہرے پر گر گئی، پوری رات وہ چہرے کو اس نے ڈھانک دیا، لیکن اگر 12 گھنٹے تک وہ سوتا رہا، اس کی چادر اس کے چہرے پر ہے، چادر اوڑھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں سلا ہوا کپڑا نہیں، کہ بدن پہ سلا ہوا کپڑا لگنا ہی نہیں چاہیے، ایسا نہیں۔ اگر ٹھنڈی، ابھی تو گرمی کا موسم ہے، اس سے پہلے سردی کے موسم میں بھی حج آئی تھی اور آئندہ اور بھی آئے گی، یا حج کے دنوں میں کوئی عمرے کرنے، یا سردی کے موسم میں کوئی عمرہ کرنے کے لیے گیا، تو یا اس کو بہت زیادہ ٹھنڈی لگ رہی ہے، یا کمرے میں گرمی لیکن اے سی چل رہا ہے، دوسرے کو چلتا ہے، اس کو نہیں چلتا، بہت زیادہ ٹھنڈی لگ رہی ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم کمبل نہیں اوڑھ سکتے، کہ بھئی نہیں کمبل نہیں اوڑھ سکتے، سلا ہوا نہیں اوڑھ سکتے، نہیں، آدمی احرام کی حالت میں سلا ہوا کمبل بھی اوڑھ سکتا ہے، یا کوئی چادر ہے، چادر بھی اوڑھ سکتا ہے، کمبل بھی اوڑھ سکتا ہے۔ وہ سلے ہوئے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ بدن کی ہیئت پر، ساخت پر سلا ہوا کپڑا نہ ہو، جیسے ہم پہنتے ہیں کہ یہ کرتا ہے، پائجامہ، یہ بدن کی ہیئت پر سلا ہوا نہ ہو۔ اس کے علاوہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ لنگی ہے، لنگی کا مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے، کہ اگر کسی نے احرام کی 2 چادروں کو ایک طرف اس نے سلائی لگا دی، تو پھر بھی بہتر اور افضل یہ لکھا ہوا کہ بغیر سلی ہوئی لنگی اور چادر استعمال کر، افضل یہ۔ لیکن اگر کسی نے اس کو ڈر ہے کہ اگر میں بغیر، کبھی اس نے لنگی پہنی نہیں، کبھی اس نے چادروں کو پہنا ہی نہیں، عادت ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ڈر ہے کہ اگر میں چلوں گا تو چادر کھل جائے گی، احرام کھل جائے گا، تو وہ سلائی مار دے، تب بھی کوئی جرم، کوئی دم نہیں آئے گا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں، افضل طریقہ میں نے یہ بتایا کہ بغیر سلی ہوئی چادر، بغیر سلی لنگی استعمال کر افضل ہے، لیکن کسی کو خدشہ ہے، ڈر ہے کہ میری چادر کھل جائے گی، کسی کو عادت نہیں، تو اس نے ایک طرف سلائی لگا دی، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، وہ سلا ہوا بدن کی ہیئت پر، بدن کی ساخت پر سلا ہوا نہ، تو آدمی میں یہ کہہ رہا تھا کمبل اوڑھنا ہے تو کمبل اوڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات ہے۔ ہاں، لیکن اگر اس نے سوتے ہوئے کمبل اپنے چہرے پر ڈال دیا اور 12 گھنٹے وہ سوتا رہا، اور اس کے چادر یا اس کا کمبل اس کے سر کو ڈھانک دیا، تو اب اس پر دم آئے گا، اس کو ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ اور دم کا مسئلہ یہ ہے کہ دم جو آئے گا، جو بکرا ذبح کرنا ہے، وہ حرم، حدود حرم ہی میں ذبح کرنا پڑے گا۔ آج کل تقریباً 600 ریال کا وہاں دمبا ہے، گینڈا ہے، مل جاتا ہے 600 ریال کا، 14,000 کے قریب ہوتا ہے۔ اب لیکن اگر حدود حرم کے باہر کوئی سوچے کہ چلو ہمارے یہاں قربانی ہونے والی ہے تو بڑا جانور ہے، اس میں ایک حصہ بچ رہا ہے تو وہاں ڈالوا دیں گے، تو وہ صحیح نہیں، حدود حرم ہی میں دم کو دینا پڑے گا، حدود حرم کے باہر نہیں کر سکتے۔ اور دم اگر دیا جائے جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کا گوشت جس کی وجہ سے دم آئے وہ نہیں کھا سکتا۔ ہم ایک مرتبہ مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ آ رہے تھے،
تو ہمارے ساتھ درمیان میں جہاں میقات آتی ہم سبھی نے احرام باندھ لیا، نمازیں پڑھ کر نیت کر کے ہم سب مسجد میں بس میں بیٹھ گئے۔ ایک چاچا اسی لباس میں، انہوں نے احرام ہی نہیں پہنا۔ ہم نے کہا کہ آپ نے احرام نہیں پہنا، کہ میں احرام لانا بھول گیا، تو خرید لیتے کہ نہیں خریدا، گجراتی کے، اور بغیر احرام کے مکہ المکرمہ میں داخل ہو گئے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی میقات سے اگر بغیر احرام گیا تو اس پر دم آ جاتا ہے، دم دینا پڑے گا۔ ان کو مسئلہ بتایا، اور دوسرے بھی ہمارے ساتھ ایک عالم تھے، انہوں نے بھی ان کو مسئلہ بتایا کہ آپ تو بغیر احرام کے مدینہ سے مکہ آ گئے، آپ کو دم دینا پڑے گا، بکرا ذبح کرنا پڑے گا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بکرا منگا لو، کاٹ لو، اپنے سب کھا لیں گے۔ یعنی اتنے مسائل بھی لوگوں کو پتہ نہیں کہ آدمی خود اولاً تو یہ کہ اسی طریقے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں جو طائف جاتے ہیں، جب آدمی عمرے میں جاتا ہے یا حج کے لیے جاتا ہے وہ طائف جاتا ہے، طائف بھی حدود حرم سے باہر ہے۔ اب اگر کوئی طائف گیا تو بغیر احرام کے وہ مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر بغیر احرام کے طائف سے آئے اس پر دم آ جائے گا۔ بہت سے لوگ زیارتوں میں جاتے ہیں، وہ جاننا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن مسائلوں کو جاننا چاہیے۔ ہاں اگر مسجد عائشہ جا رہے ہیں زیارت میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، یا جدہ بھی جا رہے ہیں، جدہ میقات کے اندر ہے تو بھی احرام باندھنے کی ضرورت، آدمی جدہ جا رہا ہے تو آ رہا ہے تو اس میں احرام کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر وہ طائف جا رہا ہے تو اس کو احرام کے بغیر نہیں آ سکتا، احرام کے بغیر آئے گا تو دم آ جائے گا۔ تو دم اگر آیا تو دم کو حدود حرمی میں ذبح کرنا ہے، اور جس کے ذمے دم ہے وہ اس کے گوشت کو نہیں کھا سکتا۔ اگر جتنا کھایا اس نے، اس کے رشتہ دار نے، تو اس کے بقدر اس کو صدقہ غریبوں کو کرنا ہوگا۔ اگر کسی عمل کے کرنے سے ہمارے اوپر صدقہ آ گیا، صدقے کی مقدار 2.25 کلو گیہوں ہے جو ہم صدقے فطر نکالتے ہیں، تو وہ صدقے فطر ہم کہیں بھی دے سکتے۔ اگر میں نے بتایا کہ کسی نے بغیر، کسی نے عذر کی بنا پر کسی عمل کو کر لیا، عذر کی بنا پر، اور ادھورا کیا، ناقص کیا، تو ایک صدقہ آئے گا، تو وہ صدقہ وہ کہیں بھی دے سکتا ہے، مکہ میں بھی دے سکتا ہے، حدود حرم میں بھی دے سکتا ہے، حدود حرم کے باہر بھی دے سکتا ہے، یعنی ہندوستان میں دلوانا چاہے یہاں بھی دلوا سکتا ہے، لیکن حدود حرم میں دینا یہ بہتر اور افضل لکھا ہوا ہے۔ لیکن جہاں دیں گے، جس جگہ دیں گے، وہیں کی قیمت کا اعتبار ہوگا کہ صدقے فطر اگر آپ وہاں پر دے رہے ہیں 2.25 کلو گیہوں، تو وہاں کی قیمت مکہ المکرمہ کی 2.25 کلو گیہوں کتنے میں آتے ہیں، اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ لوگ اس میں بھی بہت سے لوگ رمضان میں عمرے میں جاتے ہیں، اب صدقے فطر ادا کرنا عید میں، تو اپنے یہاں جو 60 روپے 70 روپے چلتے ہیں وہ وہیں پر 60 روپے یا 70 یا یہیں ہندوستان میں دلوا دیتے ہیں، 60 روپے 70 روپے، وہاں وہ رہ رہے ہیں مکہ میں۔ تو رمضان کے صدقے فطر کا مسئلہ یہ کہ اگر رمضان میں جہاں عید کے دن جہاں آدمی ہوگا وہیں کی قیمت کے اعتبار ہوگا، اور حج کے احرام کی حالت میں اگر کسی جرم سے صدقہ فطر واجب ہوا ہے، صدقہ ذمہ آیا ہے، تو جس جگہ دلوا رہا ہے اس جگہ کی میں قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اگر ہم ہندوستان میں دے رہے تو یہاں 2.25 کلو گیہوں قیمت کتنے میں آتے تو اس کا دینا پڑے گا۔ اگر ہم مکہ میں دے رہے ہیں تو مکہ میں 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کتنی ہوتی اس کا اعتبار ہوگا، جہاں دے رہے ہیں وہاں کا اعتبار ہوگا۔ اور رمضان کا مسئلہ الگ ہے، جہاں انسان ہوگا وہاں کی قیمت کے اعتبار ہوگا۔ یہ دونوں فرق ہے کہ عید کے دن کا جو صدقہ فطر انسان جہاں پر ہوگا وہاں کی قیمت کا، اور حج میں جہاں دے رہے ہیں وہاں کی قیمت کے اعتبار ہوگا۔ تو یہ احرام کی جنایات ہے کہ خوشبو سے بچنا ہے۔ عام طور پر آدمی جب احرام باندھ لیتا ہے، یہاں سے بامبے سے نکلتا ہے، ایئرپورٹ سے نکلتا ہے، پھر وہاں کبھی فلائٹ میں جیسے ہم جدہ اترے یا بمبئی ہی میں آدمی نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، پھر اس کو واش روم جا رہا ہے تو وہاں پر جیسے ٹوائلٹ وغیرہ سے باہر نکلتے تو وہاں تو ایئرپورٹ پر وہ ہینڈ واش لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیمپو، وہ عادت بھی ہوتی، آدمی احرام میں ہوتا ہے اس کو پش کرتا ہے، اس کو دھو لیتا ہے، پورے ہاتھ پہ خوشبو لگ گئی۔ وہاں جدہ ایئرپورٹ پہ آدمی فارغ ہونے کے لیے جیسے وہاں نکلا تو عام طور پر عادت ہوتی ہے، وہاں شیمپو ہینڈ واش پورے لگے ہوئے تھے، آدمی نے دوسرے کو دیکھ کے اس سے بھی پش کیا، پورے ہاتھ پہ خوشبو سے دھو لیا۔ یا اسی طریقے سے فلائٹ میں جو کھانا دیتے ہیں، یا درمیان میں کبھی کبھی مکہ سے نکلتے راستے میں بھی کھانے کے پیکٹ دے دیتے ہیں، یا ایئرپورٹ یا فلائٹ میں کھانا دے رہے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے خوشبودار ٹیشو دیتے ہیں، خوشبو والے، تو آدمی اس کو کھا لیتا ہے، پھر کبھی خوشبو اس ٹیشو کو استعمال نہیں کرتا، اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ پھر درمیان میں جب جدہ ایئرپورٹ پر یا کبھی آگے بس میں مکہ سے نکلتے، کبھی کچھ جہاں کھا لیا خراب ہوئی، اسی ٹیشو کو پھاڑا اور اس کو ہاتھ سے خوشبو والے ٹیشو سے ہاتھ کو پوچھ لیتا ہے۔ وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو اس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا،
اس لیے لکھا ہے کہ بغیر خوشبو والے یہ صابن آج مارکیٹوں میں مل رہے ہیں، خاص ان کو محرم کے لیے بنائے گئے، تو اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور اس کا طریقہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس صابن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لے، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں کر لے، اپنے ساتھ رکھ لے، تاکہ اگر آپ کو استعمال کرنا اسی ایک مرتبہ آپ نے استعمال کر کے اس کو آپ ختم کر دو، پھینک دو۔ بھائی ایک پورا بڑا صابن اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، فی گلا رکھ رہے ہیں، فی یہ کرے، تو آپ کو رکھنے میں بھی دقت۔ اس صابن کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں کر لو کہ آپ سہولت سے ایک مرتبہ آپ جب دھوئیں گے تو آپ دھو سکتے ہیں۔ یہ مینا مزدلفہ عرفات میں جو 5 دن جو آپ کو رہنا ہے تو وہاں بھی یہ چیز کام آئے گی کہ وہ صابن کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں کر لے، جو بغیر خوشبو کے کہ آپ بڑا پورا صابن لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کا خیمہ کہاں ہے، پھر خیمے سے نکل گیا، تھوڑا چلنا ہے، ٹوائلٹ کہیں دور ہے، تھوڑی سی وضو خانہ کچھ اور جگہ پر ہے، تو چھوٹی سی ٹکڑیاں آپ نے کر لی، اب اسی کو لے کر چلے گیا، آپ نے اس کو دھویا، اس کو پھینک دیا، تو آپ کا یہ 5 دن بھی ایک صابن جو ہے وہ آپ کا 5 دن 6 دن آسانی سے بھی چل جائے گا۔ تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ان چیزوں سے بچنے کی اپنے آپ کو کوشش کریں۔ اور بھی احرام کے متعلق بہت ساری باتیں تفصیل سے علماء کرام نے لکھا ہے، جیسے جیسے مسائل پیشہ علماء کرام سے رجوع کریں۔ اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔